بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا احمد بن فیض رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس جانا چاہتے تھے۔ آپ کی رفاقت کے خواہش مند ایک نوجوان نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہمراہ بیت المقدس جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی درخواست منظور کرتے ہوئے فرمایا، آؤ پہلے ہم حجامت کروا لیں، پھر سفر پر روانہ ہوں گے۔ چنانچہ دونوں حجام کے پاس گئے۔ حجامت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان، تیرے پاس کتنے زیادہ راہ ہے؟ عرض کی، حضور 18 درہم ہیں۔ فرمایا، یہ سب حجام کو دے دو۔ نوجوان نے حکم کی تعمیل کی اور پھر دونوں اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ راستے میں نوجوان نے کہا، حضور اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ حجام کو کم رقم دلوا دیتے اور کچھ ہم اپنے پاس رکھ لیتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے جانب منزل چلتے رہے۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے خادم سے کہا، کیا یہاں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی کھیتی کٹوانا چاہتا ہو؟ ہم دونوں اجرت پر فصل کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ خادم نے کہا، حضور ایک نصرانی جاگیردار کے علاوہ میں کسی اور زمیندار کو نہیں جانتا، اگر کہیں تو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ فرمایا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ تینوں اس نصرانی جاگیردار کے پاس پہنچے اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ نصرانی جاگیردار نے اپنے کھیت دکھائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی کٹائی پر ہمیں کتنی اجرت ملے گی؟ کہا، 1 دینار۔ فرمایا، ٹھیک ہے، ہم فصل کاٹنے کے لیے تیار ہیں، تو 1 دینار مسجد کے خادم کے حوالے کر دے، کام مکمل ہونے پر یہ ہمیں دے دے گا۔ نصرانی نے 1 دینار مسجد کے خادم کے حوالے کر دیا۔ رات نے اپنے پر پھیلا دیے تھے، لیکن 14ویں رات کے چاند کی اجلی اجلی روشنی نے ہر طرف اجالا بخیر رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیق سے فرمایا، اے جوان، میں نماز پڑھوں اور تم فصل کاٹو، یا تم نماز پڑھو اور میں فصل کاٹتا ہوں؟ بتاؤ تمہیں کون سی بات پسند ہے؟ نوجوان نے نماز کی حامی بھر لی اور نماز پڑھنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کا نام لے کر فصل کاٹنا شروع کی اور صبح تک کاٹتے رہے، جبکہ نوجوان نماز میں مشغول رہا۔ فراغت کے بعد جاگیردار کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہم نے اپنا کام ختم کر دیا ہے۔ جاگیردار بڑا حیران ہوا کہ اتنی جلدی اتنی ساری فصل کس طرح کاٹ لی۔ اس نے متعجب ہو کر کہا کہ تم نے ضرور کھیتی خراب کر دی ہوگی، ورنہ اتنی جلدی تم کام سے کیسے فارغ ہو گئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو جا کر پہلے اپنی فصل کو دیکھ لے تاکہ تجھے اطمینان ہو جائے۔ وہ گیا تو دیکھا کہ بہت آسان طریقے سے فصل کاٹی گئی۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد کے خادم سے کہو کہ ہماری اجرت ہمیں دے دے۔ جاگیردار نے مسجد کے خادم سے کہا کہ ان کی اجرت ان کے حوالے کر دو۔ جب خادم دینار دینے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دینار یعنی سونے کی اشرفی میرے رفیق کو دے دو کہ اس نے حجام کو 18 درہم یعنی چاندی کے سکے دیے تھے۔ چنانچہ خادم نے وہ دینار نوجوان کو دے دیا۔ سبحان اللہ، کیسے خوددار اور باکرامت ہوا کرتے تھے ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس نوجوان کے دل میں یہ اب بات آئی کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے حجام کو اتنی رقم کیوں دلوائی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چاندی کے 18 سکے کے بدلے سونے کی شرفی عطا فرما دی تاکہ اسے اپنے مال کا ملال نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حلال رزق کماتے، خود کم کھاتے لیکن دوسروں کی بہت امداد فرماتے۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی اتنا رزق حلال عطا فرمائے کہ حرام کی طرف ہماری نظر نہ اٹھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔